فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ بھائی نے سوال پوچھا ہے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ عزیز بھائیوں، کچھ لوگ موجود ہیں ہمارے معاشرے میں، میں نے ایک پمفلٹ بھی پڑھا ہے اس حوالے سے۔ وہ پمفلٹ والے نے نہ اپنا نام لکھا ہے نہ کوئی ایڈریس لکھا ہے، پمفلٹ اس نے شائع کر دی ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا غلط ہے، گناہ ہے، بدعت ہے۔ تو یہ موقف جو اس طرح کے لوگ مسلمانوں کے اندر پھیلا رہے ہیں، یہ لا علمی، کم علمی، دین کی ناسمجھی کا نتیجہ ہے۔ اگر ان کو دین کا شعور اور دین کا معمولی سا بھی فہم اور سمجھ ہوتی تو کبھی بھی اس طرح کی یہ فتوے جاری نہ کرتے یہ لوگ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نماز اسلام کا اہم ترین فریضہ ہے، اور یہ کسی بھی حالت میں اللہ نے اس کو چھوڑنے کی چھٹی نہیں دی۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لو، وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لو، اور اگر تیمم بھی نہیں کر سکتے تو بغیر وضو کے اور بغیر تیمم کے جیسے پڑے ہو ایسے ہی پڑھ لو، رب ایسے ہی قبول کر لے گا۔ کیوں قبول کر لے گا؟ اس لیے کہ مالک الملک نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو جو اس کی طاقت سے باہر ہے اس چیز کا مکلف نہیں بناتا۔ دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اللہ سے ڈرو اپنی استطاعت کے مطابق، اللہ سے ڈرو اپنی استطاعت کے مطابق۔ مطلب ہے اللہ نے جو حکم دیا ہے اپنی حیثیت، اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرو، جتنی تمہارے اندر قوت، طاقت اور جو شکل تمہارے بس میں ہے اس طریقے سے چلو۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم شریف کی، اس میں یہ لفظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم، جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دے دوں تو اس حکم پر اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اب یہ ساری نصوص، ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جو نیچے بیٹھنا ان کے لیے دقت کا باعث ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے ان کو، کرسی پر وہ آسانی سے اور سہولت سے بیٹھ سکتے ہیں۔ کئی ایسے ہوتے ہیں جن کو نیچے زیادہ سہولت ہوتی ہے اور کرسی پر ان کے لیے کیا ہوتی ہے؟ دقت ہوتی ہے۔ اور اسلام اپنے ماننے والوں کو کسی دقت میں، کسی سختی میں مبتلا نہ کرتا ہے، نہ کرنے کو پسند کرتا ہے اسلام، کیونکہ اللہ نے کہا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین کے معاملے میں تم پر کوئی شدت، کوئی سختی ڈالی نہیں کہ بیٹھنا ہے تو نیچے بیٹھو نہیں تو نہ بیٹھو، ایسا نہیں ہے کوئی۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہیں تنگ کرنا، دکھ دینا، تکلیف دینا نہیں چاہتا۔ تو جس شکل میں بندے کے لیے آسانی ہے، کرسی پر بیٹھ کر پڑھنے میں آسانی ہے تو کرسی پر بیٹھ جائے، نیچے بیٹھ کر پڑھنے میں آسانی ہے تو نیچے بیٹھ جائے، کھڑے ہو کر پڑھنے میں آسانی ہے تو کھڑے ہو جائے۔ بعض لوگوں کے وہ اس لیے بیٹھتے ہیں کہ ان کے گھٹنے کام نہیں کر رہے ہوتے، ان کو گھٹنوں کا مسئلہ ہوتا ہے، اور ان کے لیے نیچے بیٹھنا بھی مسئلہ ہوتا ہے، نیچے بھی وہ سکون سے نہیں بیٹھ سکتے۔ کرسی اگر ان کے پاس ہو تو اس کرسی پر وہ آرام سے اور سکون سے بیٹھ سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو یہ کہنا کہ نہیں تم کرسی پر نہیں بیٹھ سکتے، نیچے ہی بیٹھو، یہ تو
ان پر وہ چیز ڈالنی ہے جس میں ان کے لیے حرج ہے، جس میں ان کے لیے مشقت ہے۔ تو اسلام تو اپنے ماننے والوں پر حرج اور مشقت ڈالنا پسند کرتا ہی نہیں، نہ رب نے کیا نہ نبی نے کیا ہے۔ نبی بھی مشقت کو ہٹاتے تھے اپنی امت سے، اللہ بھی مشقت کو ہٹاتا ہے اپنے بندوں سے، اور یہ جاہل گدھے مشقت ڈال رہے ہیں لوگوں پر۔ اللہ نے ہر حالت میں کھلی چھٹی دی ہے، جیسے آسانی سے کر سکتے ہو، جیسے بیٹھ سکتے ہو ویسے بیٹھ جاؤ۔ اب بیٹھنے کی بھی کوئی مخصوص شکل نہیں ہے، جس طرح آسان ہے بیٹھنا اس طرح بیٹھ جاؤ۔ کوئی شکل اللہ نے متعین نہیں کی، کوئی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین نہیں کی۔ جب اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت دی ہے اور بیٹھ کر پڑھنے کی کوئی شکل مقرر نہیں کی، تو مولوی کو کس نے حق دیا وہ اپنے گھر سے ایک شکل بنا لے کہ جناب اس شکل میں بیٹھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں بیٹھ سکتے؟ اس لیے یہ بات 100% باطل ہے، غلط ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے، ایک بات یاد رکھنی چاہیے، صحیح حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم جلیل القدر صحابی، وہ بیان کرتے ہیں، یہ سننے والی حدیث ہے، کہتے ہیں ہم بیماری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ بیٹھ کر پڑھنے والوں کو یہ بہت زیادہ ذہن میں رکھنی چاہیے یہ حدیث۔ ہم بیماری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے، بیماری کی وجہ سے لفظ ہیں۔ اللہ کے نبی تشریف لائے اور آپ نے ہمیں بیماری، آپ کو پتا تھا یہ بیماری کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں فرض نماز، آپ نے فرمایا بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کو کھڑا ہو کر نماز پڑھنے والے سے آدھا ثواب ملتا ہے۔ جو بیماری کی وجہ سے بھی بیٹھ کے پڑھتا ہے نا، اس کو آدھا ثواب ملتا ہے۔ جس بندے کے گھٹنوں کا مسئلہ ہے اس کے لیے مسئلہ تو رکوع کرنے کا ہے یا سجدہ کرنے کا ہے نا، کھڑا ہونے کا تو مسئلہ نہیں ہے۔ وہ قیام کھڑا ہو کے اس کو کرنا چاہیے، کرسی کے آگے کھڑا ہو جائے، اور جب رکوع سجدہ کرنا تو بیٹھ جائے۔ اگر وہ کھڑا ہو سکتا ہے، کھڑا ہو کے قیام کر سکتا ہے، تو اس کو شروع سے لے کر آخر تک بیٹھنے کو ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ وہ کھڑا ہو جائے، کرسی کے آگے کھڑا ہو جائے، جس جگہ پر کھڑا ہے، جہاں اس کے پیر ہیں ادھر کھڑا ہو جائے، اور جب رکوع سجدہ کرنا ہے تو کرسی پر بیٹھ جائے۔ اگر نیچے بیٹھ سکتا ہے نیچے بیٹھ جائے۔ جو کھڑا نہیں ہو سکتا، بالکل کھڑا ہونا اس کے بس میں نہیں ہے، وہ کرسی پر بیٹھ جائے یا نیچے بیٹھ جائے، جہاں اس کے لیے سہولت ہے، آسانی ہے، اسلام نے اس کو حق دیا ہے، بیٹھ سکتا ہے۔ بیٹھنے والے اگر کرسی پر بیٹھ کر کھڑے ہو سکتے ہیں اگر قیام میں رکوع سجدے کا مسئلہ ہے، گھٹنوں کا مسئلہ ہے، یا کمر کا مسئلہ ہے، جھکنے کا مسئلہ ہے، کمر کا یا گھٹنوں کا مسئلہ ہے، کھڑے ہونے میں کوئی دقت نہیں ہے، تو ان کے لیے بیٹھ کر پڑھنا آدھے ثواب کا باعث ہے۔ وہ آدھا ثواب ضائع کر رہے ہیں اپنا۔ وہ قیام میں کھڑے ہو جائیں، اور کمر کا یا گھٹنوں کا مسئلہ ہے اس کے لیے کرسی پر بیٹھ جائیں رکوع سجدے میں، پھر اگلے قیام میں کھڑے ہو جائیں کرسی سے۔ صرف اتنا کوئی مسئلہ بنے گا کہ وہ صف سے آگے ان کو کھڑا ہونا پڑے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ شوق سے نہیں کھڑے ہو رہے، یہ مجبوری سے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اور الضرورات تبیح المحظورات، یہ شریعت کا اصول ہے، جو ضرورتیں ہوتی ہیں وہ محظور اور ممنوع چیزوں کو مباح کر دیتی ہیں۔ سب میں برابر کھڑا ہونا چاہیے، لیکن مجبوری سے وہ آگے کھڑا ہے تو یہ مجبوراً کھڑا ہونا مباح ہے اس کے لیے، بیٹھنے سے افضل ہے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کے لیے ہے بیٹھنا جو کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ جو کھڑا ہو سکتا ہے، جھکنے کا اور گھٹنوں کا مسئلہ ہے، وہ قیام کھڑا ہو کر کرے، باقی بیٹھ جائے کرسی پر۔ جو بالکل نہیں کھڑا ہو سکتا اس کے لیے ٹھیک ہے، وہ بیٹھ کر پڑھے کرسی پر یا نیچے جہاں مرضی۔ اگر کورٹ میرج ہوا ہو اور لڑکا لڑکی گھر والوں کے ڈر کی وجہ سے اپنے والدین کو نہیں بتا رہے کورٹ میرج کا، مگر اب لڑکا اور لڑکی دونوں کے گھر والے شادی کے لیے رضامند ہو گئے ہیں، تو کیا اب ان کا دوسرا نکاح ہو سکتا ہے؟ اگر دوسرا نکاح ہو جائے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ گھر والوں کو پہلے کورٹ میرج کا پتہ نہیں، اور نہ ہی لڑکا اور لڑکی پہلا نکاح بتانا چاہتے ہیں۔ بھئی یہ نکاح تو ہوا ہی نہیں ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث ہے سنن ابو داود میں بھی، ترمذی میں بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایو ممرات نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل، جس لڑکی کا نکاح اس کے ولی کی اجازت کے بغیر ہوا ہے اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ 3 مرتبہ امام الانبیاء نے اپنی وحی والی زبان سے اس کو باطل قرار دیا ہے۔ جس کو اللہ کے نبی باطل کہہ رہے ہیں 3 مرتبہ، وہ نکاح ہو جائے گا؟
صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح بخاری میں، کہاں پر؟ صحیح بخاری میں، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، رب کی زمین پر آسمان کے نیچے امت محمد کی قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے صحیح بخاری۔ صحیح بخاری کی حدیث کا حوالہ دینے لگا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں یہ ہے کتاب النکاح، باب لا نکاح الا بولی، امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا اسلام میں۔ اس کے تحت حدیث لائے ہیں عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا سے مروی، وہ کہتی ہیں جاہلیت میں کئی قسموں کے نکاح رائج تھے، ان میں ایک قسم کا نکاح یہ تھا کہ لڑکا لڑکی کے ولی کو پیغام دیتا تھا اور اس ولی کی رضامندی سے حق مہر دے کر نکاح کر لیتا تھا، اور کچھ نکاح کی ایسی قسمیں تھیں جاہلیت میں جن کا ولی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا، کوئی تعلق نہیں تھا۔ فلما بعث اللہ محمدا بالحق، جب اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر حق کے ساتھ مبعوث کر دیا، حدم نکاح الجاہلیت کلھا، امام الانبیاء نے حق کے ساتھ مبعوث ہونے کے بعد جاہلیت کے سارے نکاحوں کی جڑ کاٹ دی، خاتمہ کر دیا، ان کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا، صرف ایک نکاح باقی رکھا جو لڑکی کے ولی کی اجازت سے ہوتا تھا، باقی سارے نکاح مٹا دیے۔ جن کو اسلام جن کی جڑ کاٹ چکا ہے، جن کو مٹا چکا ہے، جن کا وجود ختم ہو گیا ہے، اب وہ اسلام کے اندر نکاح کریں گے تو ہو جائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ کورٹ میرج کرنے والے ساری زندگی منہ کالا کرتے ہیں، ساری زندگی بدکاری کے مجرم ہیں، ساری زندگی۔ صرف یہ کورٹ میرج کرنے والے بھی نہیں، یہ وکیل بھی اور یہ ہماری عدالتیں بھی اور ہمارا سسٹم، جتنے قانون والے ہیں سب اس کے مجرم ہیں۔ یہ بدکاری کروانے والے اور کرنے والے سب مجرم ہیں۔ یہ ہماری عدالتیں، ہمارے وکیلوں کے چیمبر یہ بدکاری کروا رہے ہیں، انہوں نے بدکاری کے اڈے کھول دیے ہیں یہ وکیلوں کے چیمبروں میں۔ یہ کوئی نکاح شکا نہیں ہوتا، ساری زندگی منہ کالا کر کے حرام خوریاں کرتے ہیں ایسے نکاح کرنے والے۔ کوئی حیثیت نہیں اللہ کے دین میں، شریعت میں اس نکاح کی۔ تو یہ بھائی نے جس نے سوال لکھا ہے وہ جو ہو گیا ہے توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، رب معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ جتنے بھی بڑے گناہ ہونا، زنا سے بڑا گناہ شرک ہے، شرک بھی معاف کر دیتا ہے، وہ کفر بھی معاف کر دیتا ہے، وہ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پکی توبہ کر لیں، پچھلا جو ہو گیا وہ اللہ معاف کر دے گا۔ اب ولی راضی ہیں تو ولی کی رضامندی سے نکاح کر لو، یہ پہلا ہی نکاح ہے، نکاح پر نکاح نہیں ہے، یہ وہ پہلا نکاح تو ہے ہی نہیں ہے، یہ نکاح پر نکاح نہیں ہوگا، نہ دوسرا نکاح ہوگا، یہ پہلا ہی نکاح ہوگا۔ اور جس چیز پر اللہ نے پردہ ڈال دیا اس کو بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کسی کو۔ اگر کوئی عیسائی ساتھ کام کر رہا ہو اور ساتھ رہتا بھی ہو، اس کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اگر دل کرے تو کھا لو۔ عزیز بھائیو، اگر آپ اس عیسائی کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اس کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بندہ مسلمان ہو جائے، اسلام اس کو سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اور وہ آپ کی بات سنتا ہے اور آپ کو امید ہے کہ یہ اسلام کی طرف آ جائے گا، یہ جو عیسائی ہمارے رابطے میں ہیں، تعلق میں ہیں، ان سے قطع تعلقی نہیں ہے، اسلام میں تعلق رکھنا چاہیے، لیکن دعوت کا تعلق، ان کو جہنم سے بچانے کا تعلق، ان کو کفر سے نکالنے کا تعلق، ان کی آخرت سنوارنے کا تعلق، یہ مسلمان پر فرض ہے وہ عیسائی سے، یہودی سے، کسی بھی غیر مسلم سے یہ والا تعلق رکھے۔ اگر یہ تعلق نہیں رکھے گا ان کو کفر سے کون بچائے گا، جہنم سے کون بچائے گا؟ یہ تعلق رکھیں، ان سے سمجھائیں، نصیحت کریں، اور ایسی حالت میں آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھا لیں گے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آپ نے سمجھانا ہے نہیں، سمجھانا آتا نہیں، یا وہ دعوت سنتا نہیں، تو پھر اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا، پھر اس کو عیسائیت پر رکھنے میں ایک قسم کا اس کے ساتھ تعاون ہے، اور یہ حلال نہیں ہے۔ جب میں عیسائی کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤں گا، اس کو اسلام کی دعوت بھی نہیں دوں گا، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام بھی نہیں پہنچاؤں گا، میرے دل میں اس کو جہنم سے بچانے کا جذبہ، کوشش ہوگی نہیں، تو وہ کیا سمجھے گا میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہا ہوں کہ میں بھی ٹھیک ہوں اور یہ بھی ٹھیک ہے، اسی لیے تو میرے ساتھ بیٹھ کر مسلمان کھا رہے ہیں، میرے ساتھ دوستی ہے، اسی لیے میں ٹھیک ہی ہوں، تو اس لیے ٹھیک ہے، میں اپنے دین پر ٹھیک ہوں، اسی لیے تو مسلمان میرے ساتھ بیٹھے ہیں، کھاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھے گا اور اپنے دین پر ڈٹا رہے گا، یہ ایک قسم کا عیسائیت پر رکھنے میں اس کے ساتھ تعاون ہو جائے گا، یہ والا عمل، اس لیے نہیں کھانا۔ ہاں، اگر اس کو کفر سے بچانا ہے، اسلام کی دعوت دینی ہے، دیتے ہیں، وہ سنتا ہے، پھر کھائیں بیٹھ کر۔
بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔